آپ کی آخری ملاقات ڈاکٹر عافیہ سے ہوئی تو انہوں نے آپ کو پہچانا، کیا ہوا تھا ملاقات؟ اس کی حالت بالکل پہچانا، زندہ لاش. میں تو یہ صرف وہی دیکھ کے میں کہہ رہی کہ یہ تو عافیہ ہی نہیں ہے. ٹارچر تو نیور اینڈنگ ہے، اینڈ سب سے ورسٹ جو ہے نا وہ سیکشل ابیوز ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی، وہ آج ابھی تک مجھے رات کو جگاتا ہے وہ آواز. اور بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کو بند جو کیا، جو ایف ایم سی کارزول میں کیا ہے نا، اس کی بیسکلی برین اسٹڈی کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی حد سے زیادہ جو ایک ذہانت تھی شاید یہ بھی ایک مشکل کا باعث بنی ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے؟ It is, I think so. تو یہ جو خبریں آتی ہیں کہ جی پاکستانی گورنمنٹ نے اتنے پیسے اتنے ڈالر لگا دیے ڈاکٹر عافیہ کے کیس کے لیے، کیا ایسا کچھ ہے اس میں؟ آج اس بات سے بھی پردہ اٹھائیں. عافیہ بیچاری تو استعمال ہو رہی ہے ایک پتہ نہیں کس چیز کی طرح، تو ایگزامپل بھی نہیں، مے بی ایک وہ فیفا کی فٹ بال کی طرح. جس کو کچھ وہ کرنا ہوتا ہے امریکہ کو، وہ تو عافیہ کو یوز کر لیتا ہے. جس کو ہیومن رائٹس کا وہ کرنا ہوتا ہے، جس کو اپنی آرمی کو کچھ کہنا ہوتا ہے، عافیہ کو یوز کر لیتا ہے. وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان صاحب نے کہیں پہ تقریر وغیرہ میں نام لیا تھا، اس کے بعد سے تو ہماری بات بھی ہونی بند ہو گئی عافیہ کی. یعنی جب خان صاحب آئے تو بات ہونا بھی بند ہو گئی. بالکل کچھ بھی رابطہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج میرے مہمان جو ہیں وہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ہیں. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ہیں ڈاکٹر عافیہ کی بہن ہیں، اور خاص طور پہ جو پاکستان میں اس کاز کو زندہ رکھا ہے انہوں نے عافیہ موومنٹ کے ذریعے، اور اس وقت تک بھی جنگ لڑ رہی ہیں. اس جنگ کے لیے انہیں جہاں بھی جانا پڑتا ہے یہ جا رہی ہیں، حکمرانوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ کیس کیا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ کس جرم کی پاداش میں اس وقت قید کی جو ہے وہ مشکلات بھگت رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں انہیں سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں لاہور تشریف لائیں، آپ نے وقت دیا. آپ کا جو فیملی ہے کتنے لوگ ہیں آپ، کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ فاروق شکریہ بہت بہت، آپ نے بھی ٹائم نکالا. ہم لوگ 3 بہن بھائی ہیں. اور ڈاکٹر عافیہ کا کون سا نمبر ہے آپ کا؟ عافیہ سب سے چھوٹی. سب سے چھوٹی. سب سے چھوٹی آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ عافیہ نے پاکستان میں بھی پڑھا ہے، اور پھر یہاں سے انٹر کر کے وہ امریکہ گئی تھی. یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں اس نے کیا، وہاں پہ وہ نیشنل ڈینز لسٹ میں، یعنی جو ٹاپ میرٹ لسٹ جو ہوتی ہے وہاں کی، تو اس میں تھا، تو اس کو اسکالرشپ ملی، تو MIT کی اسکالرشپ اس کو ملی. MIT جو ہے میساچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے، میساچیوسٹس باسٹن میساچیوسٹس میں ہے. اور وہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے US نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ کے حساب سے دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی مانی جاتی ہے. تو وہاں سے اس نے اپنا بیچلرز کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد سافمور ایئر سے آنورڈس اس کے بعد جو ہے اس نے ماسٹرز ان PhD برینڈائز یونیورسٹی، جو ایک آئیوی لیگ یونیورسٹی ہے میساچیوسٹس میں ہی ہے، اور تو وہاں سے کمپلیٹ کیا. تو آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ میں نے ڈاؤ سے میڈیسن کیا، اور اس کے بعد میں امریکہ گئی. میں نے ریزیڈنسی وہیں پہ کی، اور میں نے ہارورڈ سے ٹریننگ لی نیورولوجسٹ اینڈ ایپیلیپسی میں. اینڈ دین اس کے بعد میں جانس ہاپکنز یونیورسٹی ہے جو کہ اینڈ ہاسپٹل، جو کہ ہاسپٹلس میں اور میڈیکلس میں ورلڈ کا نمبر 1 ہے، وہ بھی مانا جاتا ہے. وہاں پہ میں ڈائریکٹر آف دا ایپیلیپسی پروگرام. تو میں بیسکلی ایک نیورولوجسٹ ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ میں نے کلینکل نیورو فزیولوجی میں فیلوشپ کی، اینڈ ایپیلیپٹالوجی اینڈ ایپیلیپسی سرجری میں، جو مرگی جسے کہتے ہیں، تو اس کی خاص سرجری وغیرہ کرنے، اور جاگتے میں برین سرجری کا، اور یہ ٹیکنیک اور تو یہ چیز اس میں برین میپنگ کرنا، جاگتے میں جب آپریشنز ہوتے ہیں، ٹیومر ہو رہا ہے تو فالج نہ ہو جائے تو اس کو میپ کرنا. تو یہ میں نے وہاں سے ٹریننگ کی، اور وہاں پہ میں ڈائریکٹر تھی ایپیلیپسی پروگرام کی. تو آپ سے پہلے چلی گئی تھی عافیہ، ڈاکٹر عافیہ وہاں؟ جی عافیہ انٹر کر کے گئی تھی، میں تو میڈیکل کر رہی تھی. اچھا، تو وہ وہاں کی ہو گئی تھی، شہری ہو چکی تھی؟ نہیں، اسٹوڈنٹ ویزا پہ رہی تھی. اس کا کہیں سے بھی ارادہ ہی قطعی نہیں تھا کہ وہ امریکن کوئی بھی وہ لے. اس کو ہمیشہ سے اس کا ڈریم یہی تھا کہ میں پاکستان آ کے میں نے کچھ کرنا ہے پاکستان کے لیے. وہ چھوٹی تھی بہت، اس کو جب وہ کبھی جاتی تھی، گھومتی تھی، دیکھتی تھی بچے، غریب بچے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں پانی کے لیے. کراچی میں تو پانی کی اکثر قلت ہوتی ہے بہت.
اور وہ تو ٹین لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ پانی مل جائے، اور یہ تو بہت روتی تھی، کہتی تھی امی میں کیا کروں. تو امی نے کہا کہ دیکھو اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے، ہم ہر کسی کو تو مطلب کتنے پیسے، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایسی تعلیم حاصل کرو، ایسا وہ کرو کہ نظام کو ہی بدلا جا سکے. تو پھر اس نے بہت سوچا کہ میں کیا کروں. پھر اس نے کہا کہ تعلیمی نظام، مسئلہ جو ہے نا تعلیمی نظام میں ہے. اگر وہ تعلیمی نظام ایسا ہو جائے کہ جو ایکسیسیبل ٹو آل ہو اور اچھا کوالٹی کا ہو، تو پوری سوچ ہی بدل جائے گی قوم کی. بجائے اس کے کہ جتنی اس کے اوپر مشکلیں ڈالے جائیں وہ سر جھکا کے، کمر جھکا کے اور کرے جائے، اور یہ تو وہ خود اس میں شعور آ جائے. ABCD لٹریسی الگ ہے ایک چیز، لیکن شعور حاصل کرنا، یہ تھا ان کا ذہن میں، یہ تھا. تو پھر یہ سوچ کے اس نے پہلے تو وہ جینیٹکس اور اس میں کر رہی تھی، پھر اس نے اس کو چینج کر کے میجر اپنا، اینڈ اس نے بایولوجی میں اس نے بیسکلی بچوں کی ذہنی برداشت میں اس کی PhD واز سیپریٹنگ دا کمپوننٹس آف امیٹیشن اینڈ لرننگ. یہ کہاں سے یہ برانڈائز یونیورسٹی سے. تو اس نے، تو اس میں اب مجھے جو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کی جو ریسرچ تھی نا، اس کے بہت فار فیچڈ ریزلٹس ہیں. اس کے نام کو چھپا کے اس کو تو اندر بند کر دیا نا، جس طرح ہمارے اچھے سائنٹسٹ ہوتے ہیں یا وہ نا جو کوئی تبدیلی کرنا چاہیں. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے امیٹیشن کے کمپوننٹس جب آپ سیپریٹ کریں گے، تو آج کل سب سے زیادہ کیا چیز چل رہی ہے، اس کو ذرا مزید عام فہم میں کریں امیٹیشن کی. رائٹ، اوکے، سو دیٹس تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. دیٹس کائنڈ آف بیسکلی اس کی جو مین تھیسس تھی نیورو سائنس، کوگنیٹیو نیورو سائنسز میں تھی. یعنی کہ سمجھنے کی جو نیورو سائنس ہے کہ انسان سمجھتا کیسے ہے اور سیکھتا کیسے ہے، اور کیسے اس کی لرننگ اس کی جو ہے وہ اچھی ہو جائے. تو بیسکلی جس کو میں نے اردو میں ان سے کہا تھا ٹرانسلیٹ کرنے کا، تو انہوں نے کہا تھا بچوں کی ذہنی برداشت. رائٹ، سو دوز ور دا ورڈز. تو ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ اس سے کچھ آسانی ہو. پھر یہ امیٹیشن کا یعنی ایک چیز کو دیکھ کے اور نقل، بچہ جو ہے نا وہ اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے، پھر ویسی حرکتیں کرتا ہے نا، اسی سے سیکھتا ہے. سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے اور جو اس کے دماغ میں بیٹھتی ہے چیز، وہ امیٹیشن سے ہوتی ہے. پڑھ کے رٹا لگانے سے یا اس سے وہ ہو جاتی ہے ٹیمپرری، پھر نکل جاتی ہے. لیکن جو وہ آڈیو ویژول کا، جیسے آج کل آڈیو ویژول کا اتنا وہ ہے کہ لرننگ اس سے اچھی ہو. تو اب امیٹیشن ایک چیز میں بہت آج کل تو بہت اہم، اب سے 20 سال پہلے اتنا وہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک چیز کو دیکھ کے اس سے سیکھنا اور پھر اس سے اور چیزیں نکالنا. اس میں آپ نے ایک چیز بتائی کہ ان کی جو ریسرچ ہے اس میں ان کا نام چھپا کے، جی، تو یہ کس چیز میں استعمال ہو رہی ہے، یہ یعنی یہ نقل کر کے اور چیزوں کو وہ کرنا. آج کل کی ہر چیز جس کو AI کہتے ہیں، کس چیز سے، ہاؤ ڈز AI لرن، کیسے سیکھتی ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ چیز. بالکل ٹھیک ہے. تو اب تو اس کی وہ جو بالکل بنائی، اس کو تو بیچاری کو پتہ بھی نہیں کہ یہ بنیاد اس نے کس چیز کی ڈال دی ہے. وہ تو بچوں کی ذہنی برداشت کے لیے، اور اس نے وہی تعلیمی نظام وہ، لیکن اب پیچھے والوں کو تو پتہ لگا کہ یہ تو بھائی اس چیز میں ہوگا، اور یہ تو پھر ملٹی ملین نہیں بلین ڈالر انڈسٹری ہے. جی بالکل ایسی ہے. تو بھلا وہ کسی مسلمان پاکستانی کو کیسے ایسے مل جائے، وہ بھی وہ جو کہ پاکستان میں لے کے آنا چاہ رہی ہے نا وہ سب کچھ. اور ان کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا کہ وہ امریکہ میں ہی رہیں گی. نہیں، اس نے گرین کارڈ نہیں لیا تھا. اچھا، تو واقعہ گئی اسی اس سے تھی، اور اس کو یہی تھا کہ اگر میں یوں ہی کوئی بات کروں گی تو کون سنے گا، لیکن if I will be a somebody تو somebody کی سب سنتے. واقعہ کب ہوا، کس سال میں ہوا، اور ہوا کیا ایگزیکٹلی، واقعہ کیا ہوا؟ کیونکہ لوگ اب دیکھیں، آپ نے بتایا بے شمار مرتبہ، لیکن لوگوں کے سامنے اب کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے ایک اور بیانیہ اٹھا دیا سامنے. نہیں، دیکھیں، جن لوگوں نے عافیہ کو اغوا کیا، جن لوگوں نے اس کو ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، تیسرے ملک سے، تو کس قانون کے تحت؟ کوئی رینڈیشن، یہ سب رینڈیشنز ہیں نا، کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو نہیں ہے نا. مجرم ہے، وہ یہ کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی، جو بھی. پاکستانی سٹیزن امریکہ میں کیا کر رہی ہے، جبکہ وہ امریکہ تو گئی بھی نہیں تھی، وہ امریکن سٹیزن شپ ہی نہیں ہے. مقدمہ کیسے چلا؟ ہاؤ ڈڈ شی گیٹ دیر؟ پھر وہ کہتے ہیں افغانستان، ہاؤ ڈڈ شی گیٹ دیر؟ پاسپورٹ تو ہمارے گھر پہ.
پاسپورٹ کے بغیر ہی وہ یہاں سے چلی گئی؟ جی کیسے؟ تو اس کا مطلب جبرن لے کے جایا گیا؟ جبرن لے کے گئے نا، جبرن لے کے گئے، گواہ موجود ہے، خود جس نے اغوا کیا اس نے بیان دے دیا، اس کا آڈیو وہ موجود ہے. پھر ویئر از دا کویسچنز ان دیٹ، ویئر از دا ڈاؤٹ ان دیٹ؟ ڈاؤٹ تو وہ پھیلاتے ہیں نا. دیکھو بیٹا، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا قرآن جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے، یعنی یہ وہ قرآن ہمارا ضابطۂ حیات ہے نا، یہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈو ناٹ ڈاؤٹ. اپنوں کو جب ڈاؤٹ کریں گے نا، جب مسلمان ہی اپنی مسلمان بہن کے اسٹیٹمنٹ کو ڈاؤٹ کر کے اور ایک کافر کا اسٹیٹمنٹ کو لیں گے نا، تو وہی ان کا کسوٹی ہے. عافیہ سب کے چہرے بے نقاب کر رہی ہے. ہو از ہو سامنے آ رہا ہے، بہت کھل کے سامنے آ رہا ہے. بس یہ کہ دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے. بالکل ٹھیک. اینڈ یہ قرآن اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ سورہ ناس سے، جس میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی جو وسوسے ڈالتا ہے جو جنوں میں. یعنی 3 دفعہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ رب ہے ہمارا، لیکن وسوسے، بیویئر آف دا وسپررز، جو یہ وسوسے ڈالتے ہیں. جب بھی کوئی تحریک حق کی چلتی ہے تو یہ وسوسے ڈالنے والے آتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کے لیے نکلے، لوگ چوک در چوک ایمان لانے لگے، تو مکے والوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو کھڑا کیا کہ دیکھو اس کی بات نہیں سننا، وسوسے ڈالنے شروع کر دیے نا. یہ تو کاہن ہے، یہ تو سرئی جادو ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ. تو وسوسے تو ڈالیں گے لوگ. ساری چیز یہ ہے. کس سال کا یہ واقعہ ہے؟ 2003. اب پورے 20 سال ہو گئے. 20 سال ہو گئے. اور اس وقت آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا اور کب پتا چلا ایگزیکٹلی؟ دیکھو میں تو امریکہ میں تھی، بھائی بھی میرے امریکہ میں تھے، امی یہاں پہ تھیں اکیلی. ابو کا جب یہ 2002 میں انتقال ہوا تھا تو امی بیچاری ویسے ہی اپسیٹ تھیں. ابو ہمارے امی ابو کا ایک عرصہ دراز کا ساتھ تھا، اور ایسا ویسا ساتھ نہیں تھا. مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آخری وقت تک محبت، مطلب ہم نے جو اپنے بچپن سے دیکھا اور لاسٹ مومنٹ تک نا امی ابو کا لٹرلی رومانس. اینڈ وہ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی تھی، امی نے جو کپڑے پہنے ہیں، ابو نے گلابوں کا باغ لگایا ہوا تھا، پورا ہر کلر کے گلاب، اس میں سے ایک کلی یا ایک پھول جو ہے نا امی کے سر میں لگانا روٹین تھا. ہمیں یاد نہیں کہ کبھی مس کیا ہو. اس کے بعد امی نے کبھی سر میں پھول نہیں لگایا. اور وہ ابو نے امی کے لیے ایسے ایسے شعر کہے. امی کا نام عصمت تھا. تو ایک مجھے بہت ہی، یعنی اٹ از جسٹ میری عصمت جہان حسن کی مسحور کن دیوی، میری عصمت جہان حسن کی مسحور کن دیوی، تیرے قدموں پہ اوجے سریا رفت زہرا. I mean, پوری وہ ہے وہ، لیکن آئی ایم ناٹ ویری گڈ ود اشعار، اینڈ یو کین سی آئی ایم ناٹ ویری گڈ ود لائک رٹا اور اس کو ریپیٹ کرنا. ایون جو قرآن پورا رٹا ہوا یوں ہے، لیکن اگر میں 1 سیکنڈ رکوں نا تو وہ رٹا ہی ہوا ہے، وچ از سم تھنگ جو عافیہ واز ناٹ. عافیہ کا حفظ اور عافیہ کا وہ، مطلب مجھے حفظ نہیں، آئی مین مطلب تھوڑی سی ڈاکٹر عافیہ، بٹ عافیہ حافظ قرآن، بٹ شی واز ود، یعنی ترجمہ تفسیر کے ساتھ، میننگ کے ساتھ. آئی کوڈ اسٹاپ ہر ان بٹوین، ہر آیت کے بیچ میں 4 دفعہ اسٹاپ کر دوں، وہ وہیں سے پھر اسٹارٹ کر دے گی، اور آپ کو پورا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، انسائکلوپیڈیا تھی وہ. اس کی ماشاءاللہ سے نالج صرف اس میں نہیں، اپنے اس میں اس کے ٹاپ پہ وہ، شی ہیڈ اے بریلینٹ برین. اور یہ آپ لوگوں کو شروع سے پتہ چل گیا تھا یعنی جب وہ چھوٹی تھی؟ ہم نے اس لیے تو اس کو پھر امریکہ میں، چونکہ یہاں پہ تو اس چیز کی اتنی نہیں قدر کی جاتی، آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہاں پہ علم کی قدر، میرٹ کی قدر نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ وہاں پہ جو اس کی وہ برداشت ہوگی وہ، اینڈ یہ انہوں نے بھی سینس کیا. اور بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کو بند جو کیا، جو FMC کارزول میں کیا ہے نا، جہاں پہ کہ مینٹل ایکسپیریمنٹس، اور وہ ہے ہی مینٹل ایک انسٹیٹیوٹ، تو وہ اس کی بیسکلی برین کے اس کے لیے کیا ہے، اس کی اسٹڈی کرنے کے لیے. ان کا برین اسٹڈی کرنے کے لیے
لوگ کہتے ہیں. میں ابھی جو امریکہ گئی ہوں تو ایسے ایسے انکشافات وہیں پہ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو یہ نہیں پتا, آپ کو پتا ہے کہ یہ اے آئی کی وجہ سے, ورنہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. یہ کوئی عام لوگ بتا رہے ہیں کہ کوئی مطلب جیسے میں ملی نا لوگوں سے تو امریکنز بتا رہے ہیں. جی تو گاڈ نوز کہ واٹ از ٹرو اینڈ واٹ از ناٹ. یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی حد سے زیادہ جو ایک ذہانت تھی شاید یہ بھی ایک مشکل کا باعث بنی ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. It is, I think so. I really think so. Because they are really, they're pulling her to the limit. چونکہ یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے ہیں. There is the Stanford prison experiment ہے جس میں کہ انہوں نے ایکچولی نارمل لوگوں کو قیدی بنایا جو بالکل بے قصور ہوں, اور دیکھا کہ ان کا دماغ تو 6 دن نہیں برداشت کر سکا کوئی بھی. عافیہ نے اتنے سال کیسے برداشت کیے ہیں, یہ تو ان کے لیے بھی ایک معمہ ہے. وہ ہر قسم کا جبر اور تشدد کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کیسے یہ بچ جاتی ہے, مارنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں کیسے یہ بچ جاتی ہے. تو والدہ کو کیسے پتا چلا پھر اس دن جب یہ واقعہ ہوا؟ اسی دن پتا چل گیا یا کچھ دن بعد پتا چلا جب ڈاکٹر صاحبہ کو لے کے گئے یہاں سے؟ تو جب لے کے گئے نا تو اس نے اسلام آباد جانا تھا, تو ہمارے گھر پہ کچھ لوگ آئے, والدہ نے بتایا, تو گھنٹی بجی ہے وہ, تو انہوں نے کھولا تو ہیلمٹ پہنے ہوئے بائک پہ وہ کرتے ہوئے, امی نے بتایا بجوم بجوم زور زور سے ایک بندہ کر رہا تھا, 2 بائکس کھڑی تھیں اور وہ نا, اور بس وہ اب انہوں نے نوکر نے, چوکیدار نے یا کسی نے گیٹ کھولا ہوگا, مجھے نہیں پتا کس نے کھولا. بہرحال جب امی گئیں, امی باغ میں ہی کھڑی تھی, تو امی گئیں تو کہ کون ہے بھائی کیا, تو کہا کہ اگر تم بولی یا کسی کو بتایا یا کچھ کیا خاموش رہنا, ورنہ اس وقت بھوجا ایئر لائنس کا کچھ ڈیتھس ہوئی تھیں, اور وہ کہا کہ 4 تابوت آپ کے گھر پہ ہوں گے. یہ کہہ کے اپنا شم شم کر کے اور چلے گئے. اور ان کو کہا کہ اس حوالے سے نہیں بولنا, بالکل خاموش رہنا. یہ سیم ڈے ہوا؟ سیم ڈے, یس. اس کے جانے کے کہاں گئی تھی ڈاکٹر صاحبہ؟ اسلام آباد جا رہی تھی. تو درمیان میں کہیں پہ بھی گواہ کر لیا ہوگا انہوں نے. بالکل. اور منع کر دیا. تو پھر آپ لوگوں کو والدہ نے بتایا؟ وہیں پہ جو ہے نا بس گولی گر گئی, تو ان کے پھر وہ جو چوکیدار تھے اس نے برابر والوں کو نوک کیا, تو پھر وہ آئیں تو انہوں نے وہ کیا. اب آپ کو پتہ ہے جب 4-5 عورتیں پھر ساری سب جمع ہو جائیں تو سب کے مشورے ہوتے ہیں, نہیں اگر کسی نے اغوا کیا ہے تو کسی کو نہیں بتانا, ابھی وہ رینسم کا آ جائے گا. مطلب پہلے تو یہ سمجھا کہ وہ تاوان, جی جی جی, تو وہ یہ ہوگا. پھر یہ کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں پولیس کو نہیں کرنا, ایسے میں یہ ہوتا ہے. مطلب جو بھی سب نے مشورے کیے, 2-3 دن اس مشورے میں ہو گیا, 2-3 دن. پھر وہ ظاہر ہے ماتم آئے, پھر ماموں کو, ہاں ہم کال کرتے. پھر ہمیں اسی وقت 30 مارچ کی بات ہے, میں وہ کر رہی تھی MSNBC, ٹام براکاک کا مارننگ شو تھا, اس میں عافیہ کی پکچر آ رہی تھی, اور یہ کہ ہم نے کراچی سے لیا ہے اور انہوں نے پاکستانیوں نے اٹھا کے اور FBI کو دیا ہے. 2003 30 مارچ 2003 ٹام براکاک کا MSNBC پہ. تو وہ پکچر چل رہی ہیں ڈاکٹر عافیہ کی؟ جی کہ ہم نے یہ کیا ہے. اور کیا الزام کیا لگایا گیا؟ کچھ بھی نہیں, کہ ہم نے کوشچننگ کے لیے پاکستانیوں نے پکڑ کے دیا ہے. یہ کہا کہ پاکستانیوں نے پکڑ کے دیا ہے فار اے بگ اماؤنٹ آف منی. وہ they didn't say obviously, وہ وہاں پہ تھوڑی بتا رہے ہیں کہ ہم پیسے دے کے لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو خرید کے تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. تمہارے یعنی امریکنس کے ٹیکس پیئنگ منی ہے نا, وہی ٹیکس پیئرز وہ آپ دے رہے ہیں صرف اپنی جیلیں اور وہ بھرنے کے لیے کہ ہم نے دیکھو یہ بڑے برے لوگ ہیں, یہ ظاہر کرنے کے لیے ان کو یہ کیا پکڑا ہے. Look at the way the whole thing works, this windmill of the gods جو ہے نا. یہ آپ نے پھر اس وقت کیا کیا یا کیا سوچا جب یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے آئی؟ میں تو اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ جو کہتے تھے نا لوگ کہ پاؤں تلے زمین کھسک گئی, اس کا مطلب اس وقت سمجھ آیا میرے. واقعی میں لگے کہ جیسے پاؤں میں جان ہی نہیں ہے. میں وہیں دیکھ کے میں لڑکھڑا کے بیٹھی, راؤنڈ کر رہی تھی میں. وہ ٹی ویز لگے ہوتے ہیں نا, وہ تو ایک دم دیکھ کے میں تو بیٹھی نیچے, اور پھر کھسکتی ہوئی میں اپنے آفس تک گئی. میں کا بریک لینا ہے. پھر میں اپنے پروگرام ڈائریکٹر کے پاس گئی. میں کہی میری بہن ہے اور میں جا رہی ہوں, میں یہ کیا ہوا ہے, اور یہ میں نے بتایا ان کو. تو
بس پھر میں گئی, پھر میں نے بھائی کو کال کی, بھائی نے بھی کہا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا, ہم نے گھر کال کی, امی وہاں سے کہ فوزیہ عافیہ کا نام نہیں لینا, مار دیں گے اس کو. اچھا, امی یہاں پہ ٹی وی پہ چل رہا ہے, آپ کیا بات کر رہی ہیں امی, ہم کچھ تو بولیں. وہ سن کے تو امی تو ہائی کر کے, اور اب فون وون بند, یہ پھر تو بس یہ وہاں کی میڈیا میں خبر آ گئی تھی شاید, یہاں پر اس طرح سے سچ نہیں آئی. پھر اس کے اگلے دن آئی یہاں پہ, وہیں اسی کو پھر دیکھ کے یہاں پہ چلی پھر خبر. تو پھر تو آپ کو سارے رشتے داروں کے فون آنا شروع ہو گئے ہوں گے, پھر تو بات پھیل گئی. ہمارے اتنے زیادہ رشتے دار ہی نہیں, بس اچھا. ایک ماموں جو وہ, باقی امی ہماری نانی اکلوتی تھی, دادا ہمارے مطلب پارٹیشن میں زیادہ تر سبھی ہو گئے تھے. باقاعدہ انفارم نہیں کیا گیا امریکنز کی طرف سے کہ ہم یہ آپ کی ہیں؟ نہ جب اٹھایا تھا, جب انفارم کیا کہ ہم نے اٹھایا ہے, نہ جب اس کو وہاں پہ بند کیا بگرام میں 5 سال تک اس کو وہ کیا, نہیں انفارم کیا, نہ جب اس کو گولیاں مار کے اور امریکہ لے گئے, نہ جب انفارم کیا. جب ہم نے لا سوٹ کیا, یہ کیا, تو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا, خود ہی مکر گئے, خود ہی کر کے سب کچھ, خود ہی منصف, خود ہی سب. تو امریکن کورٹ نے کیا جو سزا ہوئی اس پہ کیا کہا تھا, کس وجہ سے ہم سزا دے رہے ہیں؟ اوور 1000 پیجز کی سزا کے ڈاکیومنٹس, اور وہ نے پڑھے, بڑے بڑے قانون دانوں نے پڑھا, اور کہتے ہیں ہمارے سمجھ نہیں آتا 86 سال کس میتھ سے بنتی ہے, کس جرم کی سزا میں بنتی ہے. میکسیمم اگر جو سب کچھ وہ کہہ بھی رہے نا کہ سچ ہے کہ اس نے بندوق چھینی ہے, اس نے بندوق کو فائر کیا, کوئی ہرٹ تو ہوا نہیں. تو اٹیمپٹ ٹو مرڈر, اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تو مین سلاٹر ہوتا ہے, اگر کوئی جیسے اپنے سیلف ڈیفینس میں یا اس میں کر رہا ہے تو 12 سال سے زیادہ تو کسی طرح بھی نہیں, ویسے 7 سال یا 3 سال ہوتے اکارڈنگ ٹو US امریکن لا. یس, ٹھیک ہے. تو یہ 86 سال کیسے ہوئی ہمیں نہیں پتا. وہ جج یہ کہتے ہیں پری ایمپٹیو. اچھا جی, پری ایمپٹیو پروسیکیوشن. بیسکلی پری ایمپٹیو کا مطلب یہ کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. جج یہ لکھ رہا ہے اپنے اس میں ڈیسیژن میں. بیسکلی جو قانون دانوں نے مجھے سمجھایا کہ دس واز اے پری ایمپٹیو. خود آپ کو اتفاق ہوا اس کو پڑھنے کا؟ جی, پورے بہت لمبا چوڑا ہے اس میں. جی, اس میں اصل میں پتہ ہے کیا چیز ہے, جب وہ ڈسائفر ہو رہی ہوتی ہے نا چیز, ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں, اب آپ کے ویڈیو چل رہی ہے, آپ کے جو کیمرہ مین ہے ان کو بہت یہ کہ تصویر ایسی آئے, فیشل ایکسپریشنز آتے ہیں نا, کہتے ہیں زبان خاموش ہے کہ بھی نگاہوں سے دل کی ترجمانی ہو سکتی ہے. تو جب آپ خالی وہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو نہیں پتا کہ کون کس کیا کہہ رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کا وہ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی قانون ایک پڑھ کے سنا رہا ہے, اور وہ یوں کر کے کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو, اگر کسی فوجی کے خلاف ہم نے فیصلہ دیا کہ فوجی نے بیجا ایک سویلین کو گولی مار دی اور پھر اٹھا کے یہاں لے آئے, تو اس کی سزا جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں قانون کے, جیسے میں جیوری کو سمجھا رہا ہوں, رائٹ. اور اس کی سزا جو ہے وہ تو موت کی سزا ہے, ٹریزن ہے, ٹریزن کے برابر ہوتا ہے. اب انڈائریکٹلی اس نے, جب اس کے جو جیسچرز تھے, جو لوگ وہاں کورٹ میں موجود تھے, انہوں نے کہا وہ جیوری کو باقاعدہ اس نے یوں بتایا کہ بھائی اگر تم نے اس کو ناٹ گلٹی کیا نا تو تم لوگوں کو پھانسی ہو جائے گی, تو تم نے لازمی گلٹی کرنا ہے. یعنی جو ججز ہیں عدالت کے اوپر پریشر تھا, جج نے جو جوری ہے, جی جی, تو اس طرح سے یعنی جو موجود لوگ تھے انہوں نے بتایا آپ کو, جی, اور امریکنز ہیں, یعنی مینیپولیٹنگ. جی, زیادہ تر جو نیچے اس پہ تھے, جیسے سارا فلاؤنڈرز ہیں, موریس صالح خان ہیں, یہ لوگ ہیں, تو میں تو نہیں تھی ادھر. تو آپ لوگوں کو اجازت تھی اس میں سماعت میں جانے کی کسی طرح سے؟ ویزا ہی نہیں دیا تھا. اوکے, نہیں آپ کے پاس نہیں تھا ویزا؟ نہیں, میں گرین کارڈ میں نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور آپ نے اپلائی کیا؟ یس. انہوں نے ریفیوز کر دیا؟ نہیں, وہ پینڈنگ میں ڈالا ہوا تھا جب سے, اب ملا. کب اپلائی کیا تھا آپ نے؟ میں نے 2008 میں کیا تھا. میرا ایکسپائر جسٹ 2008 میں ہی ایکسپائر ہوا تھا میرا ویزا. تو میں نے پھر کیا, تو اس کا کچھ وہ نہیں ہوا, تو وہ تو اس کی مدت جو ہے وہ 3 سال ویٹ کرنا ہوتا ہے نا. اگر 3 سال میں جواب نہیں آئے تو آپ سمجھیں کہ ریجیکٹڈ. پہلے وہ یہ آن لائن والی چیزیں تو نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے ڈالا, یعنی 3 سال تک جواب ہی نہیں آیا. پھر میں نے 2015 میں اپلائی کیا. ٹھیک ہے,
اور پھر میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا کہ بھائی مجھے ویزا دلوائیں تاکہ میں عافیہ کو وزٹ کر سکوں، اور وہ کیس چل رہا تھا، وہ بھی پینڈنگ میں چلا گیا کیس، ویزا کچھ نہیں ملا. امی کو لے کے جانا چاہ رہی تھی میں، امی بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی، کچھ نہیں ہوا. ایک دم سے پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس، وہ اولڈ کیسز کا جو آیا تھا کہ ان کو، تو وہ اٹھا نکلا. آپ کو ویزا دلوایا تو کورٹ نے جو ہے جی پریشرائز کیا، پھر موفا نے وہ کیا، پھر امریکنز ہو گیا. 2015 میں جب آپ نے اپلائی کیا تو انہوں نے آپ کو بلایا ہی نہیں کوئی انٹرویو کے لیے، کسی کو بتایا یا کچھ بھی نہیں کیا؟ اپلائی آپ نے کر دی ہے، وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. وہ جب میں نے پوچھا کال کر کے تو انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ بھی رکھ لیا تھا ایکچولی. پھر میں نے کہا میں پاسپورٹ تو واپس کر دیں. انہوں نے بھیج دیا واپس فوراً، کوئی وہ نہیں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ وہ واشنگٹن گیا ہوا ہے، جب بھی جواب آئے گا آپ آن لائن، یہ آپ کا نمبر ہے، آپ آن لائن چیک کرتے ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ بڑے انصاف پسند لوگ ہیں، جس کو دینا ہے دے دیتے ہیں، ورنہ نہیں. اتنی دیر تک جس کو دینا ہے اس کو دے دیتے ہیں، جس کو نہیں دینا ہوتا ہے. انصاف تو ایسا ہی ہے نا. اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جگہ ڈاکٹر بیٹی براؤن ہوتی اور اس نے واقعی میں، اور امریکن سولجرز کی جگہ پاکستانی سولجرز ہوتے، اور اس نے واقعی میں گن چھین کے اور 3 سولجرز کو جان سے مار دیا ہوتا نا، ہمارے پاکستانی سولجرز کو، تو اس وقت بتائیے ڈاکٹر بیٹی براؤن کے لیے کیا ہو رہا ہوتا، اور امریکہ اس کو کیا کہتی. ہم بھیج چکے ہوتے واپس یہاں پہ، اگر ہم بھیج چکے ہوتے، امریکہ اس کو کیا کہتی، امریکنز کیا کہتے، اس نے قاتل ہے، وہ میرا نہیں سب کچھ ہے. امریکنز اس کو ہیرو کہتے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سیلف ڈیفense میں ہماری بہادر عورت ہے، رائٹ. وہ اس کو دہشت گرد کہتے. یہ فرق ہے. تو جب یہ آپ یہاں پہ یہ ساری باتیں پاکستان میں سن رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں نے جب اس طرح سے کہنا شروع کر دیا کہ یار انہوں نے یہ کیا تھا، ڈاکٹر عافیہ نے جو کیا آپ کو نہیں پتا، بہت سے لوگ ہمارے کہتے ہیں آپ ادھر عدالت میں تھے، سماعت میں تھے، آپ کو کیا پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ ان ساری جو چیزیں ہیں، ان کو تبصرے، ان کو کیسے سنتی ہیں اور کیسے کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے والد صاحب ایک چیز بہت کہا کرتے تھے، جواب جاہل بسط خاموشی. میری نظر میں یہ جاہل ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور یہ وہ ہیں جو کبھی بھی پاکستان کو ترقی کرنا نہیں دیکھ سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود ملوث ہیں اس میں، جو خود جن کے دلوں میں چور ہے. کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا. آپ جھوٹ موٹ میں کہیں کہ جی تو کہ جس نے چوری کی ہے اس کی داڑھی میں تنکا ہے، تو جو چور ہوگا وہ فیل کر کے ضرور دیکھے گا کہ شاید تنکا ہو. تو جس نے غداریاں کی ہیں نا، ان کو تو ایک دم سن کے وہ ہوتا ہے نا کہ ہائے کہیں عافیہ کا یہ آیا تو ہماری بھی ساری چیزیں آ جائیں گی سامنے. سمپل. پاکستان کی بہت سی سیاسی جماعتیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی تصاویر بھی لگاتی ہیں مختلف جگہوں پہ کبھی، اور بہت سے سیاستدان آپ کے گھر بھی آئے ہیں، آپ سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کئیوں کے پاس آپ بھی گئی ہیں. کون سا آپ کو سیاستدان یا کون سی پارٹی لگی کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی اس کاز کے لیے، یا آپ نے ان کو سنسیئر پایا؟ ویسے تو ہر ایک ہی کہہ رہا ہوگا منہ سے. میرے خیال سے ایٹ دا پوائنٹ اور ایٹ دا ٹائم سب سنسیئرٹی کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ بہت لمبی اننگ ہے. لمبی اننگ دیکھ کے تھوڑا سا یہ ایک میراتھن ریس ہے نا، سلو ہو جاتے ہیں جی. یہ تو ایک پورا رولر کوسٹر ہے نا، اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن، چکر آنے لگتے. نہیں کیا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ پاکستان کے کسی وزیر اعظم سے ملی؟ سب سے. کس سے نہیں ملی آپ یہ پوچھیں؟ آپ عمران خان سے ملی، شہباز شریف سے ملی، اس سے پہلے والے وزیر اعظم سے، سب سے ملی آپ. تو آپ کو نہیں لگا راجہ صاحب جو تھے، راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا جیلانی، نواز شریف، ان سب سے مل رہی ہیں آپ جب یہ وزیر اعظم تھے؟ جب یہ وزیر اعظم. آپ کو کیا کہتے تھے؟ یعنی اگر میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، نواز شریف صاحب نے کیا کہا؟ سیم، ایوری تھنگ سیم. سبھی نے ایک ہی کہا بات، قوم کی بیٹی ہے اور ہم سب کچھ کریں گے. راجہ پرویز اشرف نے بھی کہا، ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے، ہم جو کر سکتے ہیں کریں گے. شہباز شریف نے بھی یہ کہا. شہباز شریف نے، چلیں وہ کہتے ہیں کہ میرے کہنے سے ویزا ملا، اصل میں ایٹ لیسٹ ان کے دور میں میں جا کے عافیہ سے ملی ہوں. دیکھیں میرا یہ کیس تو جب سے چل رہا تھا نا، اسلام آباد ہائی کورٹ تو آرڈر دے رہا تھا نا، کورٹ تو آرڈر ہی دے سکتا ہے نا، کوئی پکڑ کے کرا تو نہیں سکتا. لیکن موفا والے ایکٹیو ہوئے اس میں جی. تو یہ ہوا شہباز شریف، یعنی آپ سمجھیں کہ 2017 سے عافیہ سے جو فون پہ بات ہو جاتی تھی وہ بھی نہیں ہوتی.
جب رحمان ملک وزیر داخلہ تھے نا، جی اس وقت عافیہ سے ڈیلی بات ہماری ہوتی تھی. اگر 2 دن بھی نہیں آئے، امی فون کرتی تھیں، وہ کہتے تھے خالہ جان میں ابھی دیکھتا ہوں. اچھا یہ رحمان ملک فون صاحب. پہ جی، مرحوم اللہ ان کو ان کی یعنی مغفرت وہ کرے. میں اس آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک فیل ان کا امی کی دل جوئی جو ہے نا، یہی پتہ نہیں ان کے کتنا کہاں پہ فون پہ بات کروا دیتے تھے. جی اوکے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ چلے باقی سب نے تو جمع خرچ کیا زبانی، تو شہباز صاحب نے چلو ویزا لگوا دیا اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہہ کے، یعنی ایک ویلیو یہ ایڈ کر دی انہوں نے اس میں. لیکن کسی وزیر اعظم کے سامنے آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، قوم کی بیٹی ہے، آپ ان کے سامنے بے بس ہیں امریکہ کے سامنے. بہرحال وزیر اعظم ہی ہوتا ہے. اب ان کو میں نہیں، ہمارے لیے تو نہیں سب کچھ کہوں وہی گی. ہوتے ہیں نا. مطلب جی بالکل. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کا امتحان ہے. یہ تو میں نے سب سے کہا ہے کہ آپ عافیہ کو لے کے آتے ہیں تو آپ کی دنیا آخرت دونوں بنے گی. آپ پاکستانی عوام دیکھیں، آپ محمد بن قاسم کی صف میں کھڑے ہوں گے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ سب دیکھیں، آپ نے کہا نا پولیٹیشین کیا چاہتا ہے کہ جس چیز میں ان کی واہ واہ ہو. عافیہ کو لائے، جو بھی لے کے آئے گا عافیہ کو کتنی واہ واہ لیکن اس کا ہر ایک کا مشکل ٹاسک ہے جو ہر نہیں ہو ایک پا کا رہا. دل جو ہے نا وہ اس کے ساتھ دھڑکتا ہے. وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان صاحب نے کہیں پہ تقریریں وغیرہ میں نام لیا تھا ڈاکٹر عافیہ کا؟ ہر وقت لیا تھا. تو جب وہ پھر وزیر اعظم بنے تو آپ کو تو اس وقت والدہ حیات تھی جی، تو آپ لوگ تو شور ہو گئے کہ آپ آنے لگی ہیں واپس. بالکل بالکل. پھر پہلی لیکن ملاقات کب ہوئی؟ اس کے بعد سے تو ہماری بات بھی ہونی بند ہو گئی عافیہ کی. یعنی جب خان صاحب آئے تو بات ہونا بھی بند ہو گئی. بالکل، کچھ بھی رابطہ نہیں. یہ کام دیکھیں، مجھے ویزا دلانا اور فیسیلیٹیٹ کر کے ملوانا یعنی اس وقت کا وزیر داخلہ اگر کر رہا تھا کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا یہ. لیکن کسی نے نہیں کیا، یہ ان کے نصیب میں لکھا تھا. تو پہلی مرتبہ آپ خان صاحب سے کب ملی جب وہ وزیر اعظم بنے؟ امریکہ جانے سے پہلے، ٹرمپ صاحب سے ملنے سے پہلے. اچھا، آپ نے ان کو باقاعدہ کہہ دیا کہ آپ امریکی صدر سے بات کر لیں اس والے سے؟ جی. کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ وہ تھے جن کا انتقال ہو گیا نا، ان کے دوست جو تھے نعیم الحق. ٹھیک ہے، وہی زیادہ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ نعیم الحق صاحب نے ان کے بہاف پہ کچھ کہا ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں کہ بالکل وہ جو سب کہتے ہیں کہ بات کریں گے، ہم یہ کریں گے. the same thing. لیکن آپ لوگوں کی آنکھوں میں تو امید تھی نا اس وقت؟ بہت تھی. آپ کو تو بیکاز اس لیے بھی تھی کہ پیچھے سے ہماری ورکنگ بھی، ہمارے وکلا کی ورکنگ بھی پوری تھی. صرف یہاں سے ڈیمانڈ چاہیے تھا، ایک خط، ایک دستخط، ایک سائن اس فارم پہ چاہیے تھا. پیچھے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا بھی وہ تھا. سب چیز واز اے ڈن ڈیل. ہماری حکومت یعنی تھوڑا سا زور لگاتی، بس ایسے کام کر دیتی. تو یعنی مسئلہ جو ہے نا، ہمارے یہاں دوسری پرائیورٹیز بہت غلط ہے. ہمارے حکمرانوں کی انفارچونیٹلی پرائیورٹیز بہت غلط ہے. پرائیورٹیز یہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، جو منسٹرز ہیں، یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ پبلک سرونٹس کہتے ہیں نا. بالکل، پبلک کے نوکر، یہی ہے نا ٹرانسلیشن. عوام کے آر دے آور سرونٹس یا آر دے آور سپیریئرز؟ ہمارے پیسے لیتے ہیں، ہمارے ٹیکسز لیتے ہیں اور ہمارے اوپر ہم ان کے نوکر ہیں. تو دیٹ از دا پرابلم. اور ہماری عوام جو ہے نا وہ آنکھیں نہیں کھول رہی. عافیہ کا کیس چیخ کے کہہ رہا ہے، عافیہ زندان سے چیخ کے کہہ رہی ہے کہ دیکھو، پہچانو، مت ڈوبو، بہت برا وقت آنے والا ہے اگر تم لوگ نہیں سمجھے. تو یہ جو خبریں آتی ہیں کہ جی پاکستانی گورنمنٹ نے اتنے پیسے، اتنے ڈالر لگا دیے ڈاکٹر عافیہ کے کیس کے لیے، کیا ایسا کچھ ہے اس میں؟ آج اس بات سے بھی پردہ اٹھائیں. دیکھیں جی، میں نے ایک پیسہ نہیں لیا، مجھے آفر ضرور کیا تھا ایک تو انہوں نے. یوسف رضا جیلانی نے کہا تھا آپ لے لیں پیسے اور کیس لڑ لیں اور یہ کریں. میں نے کہا نہیں، کیس لڑنے کا ہے ہی نہیں. عافیہ پاکستانی سٹیزن ہے، وہ امریکہ میں کیوں ہے، اس کے اوپر مقدمہ کیسے چل رہا ہے؟ چلنا ہی نہیں چاہیے. آپ اس کو ڈیمانڈ کریں، آپ ان سے کہیں کہ اس کو دیں. مجھے پیسے نہیں چاہیے. آپ ساری دنیا کی دولت رکھتے، میری بہن کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. آپ نے انکار کر دیا. بالکل. تو میں نے تو لیے نہیں. اگر انہوں نے کسی کو دیے ہیں تو وہ آپ ان سے پوچھیں کہ کس کو دیے. خبریں آئی نا کہ پاکستان نے اتنے پیسے لگا چکا ہے ڈاکٹر عافیہ پہ. یس، دے سے ان کے کیس کے لیے. ٹو ہو؟
وکیل وہ کہتے ہیں، ایلین شارپ کہتی ہے کہ مجھے ابھی تک میرا بل نہیں دیا ہے. میں نے میموز لکھے ہیں، میں بل کر رہی ہوں. اچھا. حقانی صاحب کے، اور ان کو نہیں ملا، پیسے نہیں ملے. حسین حقانی، ہاں وہ کہتی ہیں کہ میں نے حسین حقانی نے مجھ سے کام کروایا تھا، میمو وغیرہ بنوایا تھا سب کچھ، اور میں نے یہ سارا بنایا تھا، پھر اس نے مجھے بھی بھیجا وہ میمو سب کچھ، لیکن سب چیزیں لے تو لیں، بٹ شی سیز شی وازنٹ ایور پیڈ فار اٹ. شی سیز سو، گاڈ نوز، واللہ عالم ان کا. یو نو آئی ڈونٹ نو ویئر دا منی وینٹ، آئی ڈونٹ کیئر واٹ دے ڈو. ابھی آپ دیکھ لیں، آئی ڈو کیئر کہ پاکستانی عوام کی منی ہے تو یو نو وی شوڈ نو، بٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک و قوم کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ کو ہی نہیں پتا تو پھر لوگوں کو کیا مطلب اس میں. جو آپ کے ابھی وکیل ہیں ڈاکٹر عافیہ صاحبہ کے، کلائیو اسمتھ، جی، تو یہ آپ سے فیس لے رہے ہیں یا فری آف کاسٹ لڑ رہے ہیں؟ پرو بونو. پرو بونو میں کیا ہوتا ہے؟ پرو بونو کا مطلب یہ کہ وہ ہم سے فیس نہیں لیں گے. کس سے لیں گے؟ وہ اپنا خرچہ اپنی جو بھی این جی او وغیرہ ہے اس کے تھرو لیں گے. ٹھیک ہے. جو بھی فنڈز وغیرہ عافیہ کے نام پہ ریز کریں گے وہ این جی او کے تھرو، وہ اپنے آورز وغیرہ وہ این جی او فنڈ کہاں سے ریز کرے گی؟ امریکہ سے؟ 3TC ان کی اپنی یو کے بیسڈ ہے. جی، یو کے بیسڈ ہے، یو ایس بیسڈ ہے؟ یو کے بیسڈ ہے آئی تھنک. ٹھیک ہے. وہ یعنی کہیں سے بھی وہ جس طرح سے بھی ہیں ڈاکٹر عافیہ. اچھا، پاکستان میں کوئی بھی ڈاکٹر عافیہ کے نام کے اوپر چندہ، پیسے کچھ نہیں لے سکتا. اس کو بھی ذرا بتا دیں کہ کوئی لے رہے ہیں لوگ یا کہیں نہ کہیں بات آتی جاتی رہتی ہے. عافیہ کا نام جتنا ایکسپلوئٹ ہوا ہے نا، اگر کسی نے کوئی ایکسٹریم دہشت گردی، چونکہ دیکھیں اس کا کیس ہر ایک کو اپیل کرتا ہے نا، وہ جتنے دن قید میں رہے گی، شی از اے لیونگ مارٹر، ایک زندہ شہید ہے نا، مطلب شہید بھی ہو لیکن زندہ بھی ہے. تو ہر کوئی ایکسٹریم، یہ ایکسٹریم بھی، وہ ایکسٹریم بھی، ہر کوئی جو یونیورسل ہے، اٹس یونیورسل ان اپیل، ہر کوئی یوز کرتا ہے. جس کو کچھ وہ کرنا ہوتا ہے امریکہ کو، وہ تو عافیہ کو یوز کر لیتا ہے. جس کو ہیومن رائٹس کا وہ کرنا ہوتا ہے، جس کو اپنی آرمی کو کچھ کہنا ہوتا ہے، عافیہ کو یوز کر لیتا ہے. عافیہ بیچاری تو استعمال ہو رہی ہے ایک پتہ نہیں کس چیز کی طرح، تو ایگزامپل بھی نہیں، مے بی ایک وہ فیفا کی فٹ بال کی طرح. لیکن آپ لوگ فنڈس کے لیے اپیل نہیں کرتے کہیں پہ بھی؟ ہم نے ابھی تک کوئی اپیل نہیں کی تھی. عافیت ویلفیئر ٹرسٹ کا اب جب ظاہر وکیل کا اور پھر یہ ٹریول وغیرہ کا، چونکہ obviously پرو بونو کا مطلب اپنی لیگل فی نہیں لے رہے نا، لیکن وہ یو کے بیسڈ ہے تو یو کے سے یو ایس ٹریول اور یہ سارے اخراجات اور یہ سب تو ہوتے ہیں اچھے خاصے. تو اس کے لیے ٹرسٹ ہے جو عافیہ کے، اس کے لیے ویلفیئر کے لیے تو لوگ مدد کرتے ہیں اس والے سے. تو اس میں ہم نے اب اپیل کرنی شروع کی ہے اس رمضان سے. اچھا، اس رمضان سے؟ یہ تو ابھی کی بات ہے. جی، تو اس کا مطلب اس سے پہلے جو ہو رہا تھا وہ لوگوں نے خود ہی لیے ہیں، جو بھی کر رہے تھے. اب آپ تک نہیں پہنچے. دیکھیں ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں تو جیسے یہ تو جو بھی لوگ ہیں سب نا ہمیں کال دیتے ہیں وہ تو وہ والنٹیئرز، مگر کیش کی صورت میں کچھ بھی کبھی نہیں لیا. یعنی آپ پانی کر دو لوگوں کے لیے، آپ بینرز لگا دو، آپ یہ کر دو. جس نے بھی جو بھی والنٹیئر کرنا ہے، 4 لوگ مل کے کہتے ہیں ہم یہ کر دیتے ہیں، ہم وہ کر دیتے ہیں. دیٹس ہاؤ. آپ کی آخری ملاقات ڈاکٹر عافیہ سے ہوئی تو انہوں نے آپ کو پہچانا؟ کیا ہوا تھا ملاقات؟ 20 سال میں پہلی ہوئی تھی، آخری مت بولو اس کو. نہیں مطلب میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو بار بار ملوں، جب تک وہ آتی نہیں ہے. اللہ کرے کہ وہ آ جائے اور قید میں وہ آخری ملاقات، اور اب کھلی فضا میں دیکھوں میں. وہ حال تو بس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس کو اوور کم نہیں کر سکتی. جو امیج آپ کا تھا، جو آخری مرتبہ چہرہ دیکھا تھا، ارے وہ تو کچھ بھی نہیں. جو وہ چہرہ دیکھا تھا کہ جو 2008 کا ہے نا، وہ بھی آپ کہیں کہ بہت اچھا تھا. وہ تصویر کہاں سے آئی تھی؟ وہ تو افغانستان کی تھی نا. اسے جب اس کو وہ نشہ دے کے اور وہاں سے بگرام سے نکالا تھا اور گولیاں مارنے سے پہلے کی ہے وہ بھی انہوں نے اپنے میڈیا پہ چلائی. مطلب جی وہیں سے یہ پاکستان میں آج جو ہم لگاتے ہیں. مجھے رائٹرز سے ملی. اچھا، آپ کو وہاں سے ملی؟ رائٹرز میں چھپی تھی. ٹھیک ہو گیا. I think it's copyrighted to Reuters. اوکے. آپ جب ملے تو کیا مکالمہ ہوا؟ مت پوچھو. اچھا، اسی دفعہ میں نے بتایا، لیکن پتہ ہے بڑا دکھ ہوتا ہے. پہچان لیا انہوں نے آپ کو؟ اس نے تو مجھے پہچان لیا، میں اس کو نہیں پہچان سکی. دکھ تو اس چیز کا ہے نا. کہنے کو میں آزاد ہوں، وہ قید. کہنے کو اس کا دماغ خراب ہے اور میرا صحیح ہے. اس کی حالت بالکل پہچان. زندہ لاش مطلب آپ لاش تو کہیں پھر بھی اچھی اس میں ہوتے ہیں. اس کی
بالکل اسکیلیٹن جیسے اسکل ہوتا ہے نا, آپ دیکھتے ہیں نا کھوکھلے ہوتے ہیں نا آنکھیں, کہ بالکل اندر ڈھسی ہوئی تھی بالکل, یعنی وہ بڑی بڑی اس کی آنکھیں آپ نے دیکھی ہیں ساری پکچرز میں. اس میں تو یہی صرف وہی دیکھ کے میں کہہ رہی کہ یہ تو عافیہ ہی نہیں ہے, لیکن آواز سے عافیہ تھی, باتوں میں عافیہ تھی, پیر چہرہ یہاں سے جھلسا ہوا, ہاتھ یوں پوچھا آپ نے ان سے بالکل ہڈیاں. کہ کیا ہوا چہرے پہ؟ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی, نظر آ رہا تھا کیا ہوا ہے. وکیل ہوتے ہیں نا اس کام کے لیے سارا. میں اگر زیادہ ان چیزوں میں جاؤں کہ کیا کیا اور یہ کیا, جو کہ ظاہر وکیل نے سارا بتا دیا, سب کو پتا کہ اس کے وہ جھلسایا تھا, گرم پانی پھینکا تھا, کھولتا ہوا پانی, مسلسل ٹارچر. ٹارچر تو نیور اینڈنگ ہے. اینڈ سب سے ورسٹ جو ہے نا وہ سیکشل ابیوز ہے. اٹس اے جیل, اٹس اے پریزنس پلیس, اٹس اے ویمنس پلیس نا. تو half of them are all lesbians. It's a whole perversion. It's a mental institute. جیسے پرانے زمانے کی موویز میں آپ اسائلمس دیکھتے ہیں نا, اسائلم سے بدتر. انہوں نے آپ سے کہا کیا, یعنی کچھ کریں میرے لیے کچھ؟ فروخ وہ جو تھا نا وہ منظر, اس کے الفاظ نہیں ہے, اصل میں الفاظ نہیں ہے, وہ بھیانک. وہ کچھ جیسے آپ اندازہ کرنا چاہو تو ایک پرانی فلم تھی ہم لوگوں کے ٹائم کی, تم لوگ تو بالکل چھوٹے چھوٹے تھے, ڈریکولا. ٹھیک ہے, اس میں ڈریکولاز ڈنجن. تو وہ مجھے تو وہ فوراً وہ جو ایک ڈیجا وو ہوتا ہے نا, مجھے تو وہ ایک دم سے وہ سین, اس میں وہ عورتوں کو نا وہ جب وہ ویٹنگ روم میں اس میں بٹھایا تھا تو وہ یوں کر کے باندھ دیتا تھا, پھر روز رات کو نا خون چوستا تھا اس میں. مجھے بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ میں وہاں بیٹھی ہوں اور میرا خون, اور وہ چھن 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 جو ان کی چابیوں کی آواز, اور وہ جو ایکو, جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی, وہ آج ابھی تک مجھے رات کو جگاتا ہے وہ آواز. اور وہ بس وہ ماحول ہی, میں تو اتنے سے یعنی چند گھنٹوں میں میرا دماغ وہ ہو رہا تھا. آپ سوچو کہ روز آنا اس میں جینا. کتنی دیر ملاقات رہی؟ دن رات, میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ وہ بولنے میں ان کو آسانی تھی, گفتگو کرنے میں. ہاں, اس کا یہ سائڈ جو تھا اس میں مطلب اس کو سننے میں تکلیف تھی, وہ سن نہیں سکتی تھی ویسے صرف ایک ہی سائڈ. میں تو اتنی دفعہ بدلا فون کا نا, یہاں سے اٹھائی ہوئی ہوں, لیکن وہ میں نے کہا دوسرے اس میں تم تھک نہیں گئی ہوگی, وہ چاہیے اپنے کونی کو یوں کر رہی تھی, وہ تو سنونے لگ گیا ہوگا نا. بولی نہیں ادھر سے تو سنائی نہیں دیتا مجھے. اور یاداشت ان کی سلامت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی, شی از فروزن ان ٹائم. 2003 سے پہلے کی ساری چیزیں اسے یاد ہیں. اس کے لیے بچے اس کے وہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میرا بیبی کیسا ہے اس کو یہ تصور میں بھی نہیں ہے کہ ٹائم کتنا گزر گیا, 20 سال گزر گئے ہے بھی اور نہیں بھی ہے. وہ ایک عجیب وہ جو ہے نا, ایک جب بچوں کا ذرا بھی ذکر, اور وہ جو آنکھوں میں ایک ویرانی, ایک وہ جو دکھ نا, شیشہ تھا اتنے جیسے ہم بیٹھے نا, اتنے فاصلہ, اتنا فاصلہ تھا, اتنی بیچ میں ٹیبل تھی, اور اتنا پھر یہ اتنا شیشہ تھا, یہ تھا اتنا فاصلے پہ. آپ سوچیں مجھے یوں کر کے اگر میں شیشے کو بھی ہاتھ لگاؤں, اس کا سینٹر آپ دیکھیں تقریباً بالکل ایگزیکٹلی یہی ڈسٹینس تھا. ٹھیک ہے, تو اس پہ سے اور شیشہ ہونے کے بعد بھی یو کوڈ فیل دا ایموشن. یعنی میرے ساتھ کلائیو بیٹھا ہوا تھا وکیل, مطلب فون میرے پاس تھا تو سن تو میں, لیکن وہ اس سے, اور وہ یہ کہہ رہا کہ کیا کہہ رہی ہے یہ. میں کہا کچھ نہیں, صرف بس بچوں کا نام لیا ہے. صرف نام لینے پہ جو دکھ, جو غم, وہ اتنا کہ آپ سوچیں کہ اس میں سے ایک بالکل آؤٹ سائڈر فیل کر رہا کہ یہ اتنا اسٹرانگ ایموشن کہاں سے آیا ہے. تصور کرو, میں آپ کو بتائیں دیر نو ورڈز, یہ صرف ایک فیلنگ ہے جو فیل ہی کر سکتا ہے انسان. کتنے بچے ہیں ڈاکٹر عافیہ کی, اور کہاں پہ ہیں, کس حال میں ہیں؟ عافیہ کے 3 بچے تھے. 5 سال کا احمد جب اس کو اغوا کیا تھا, 3 سال کی مریم جب اس کو اغوا کیا تھا, اور 6 مہینے کا سلیمان. احمد اور مریم اب میرے پاس ہیں, اور سلیمان کا پتہ نہیں ہے. وہ ان کے ساتھ ہی وہاں سے لے گئے تھے, وہ ساتھ سب کو لیا تھا, پھر الگ کر دیا تھا, پھر 2 بچے بازیاب ہو گئے. بچے کب پہنچے تھے آپ کے پاس؟ 2008 میں احمد آئے تھے, اور 2010 میں مریم. تو ان کو بھی تو اتنا عرصہ رکھا انہوں نے.
کہاں رکھا تھا؟ یعنی بچوں کی بول چال سے، یہ تو چھوٹے بچے تھے، کیا پتا چلا کہ ان کو کہاں رکھا تھا؟ ان کو کیا They یاد؟ spoke fluent English. اچھا، American accent English. تو اس کا مطلب کسی احمد امریکن البتہ دری بھی بولتا تھا، تو obviously وہ دوسری جگہ پہ تھا. جی ایسا ہی امریکن فیملی کے پاس تھے. ایسے ہی. اور جو تیسرا بچہ ہے بچی کو اس کا کیا نام ہے ان کا؟ سلیمان. سلیمان. ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ پوچھنے کی کوشش کی آپ کے وکیل نے یا کوئی کہیں سے، کسی اتھارٹی سے، امریکن سے، کہیں سے؟ ارے بھیا میں نے تو پورے اخباروں میں جب جتنے پیسے میرے پاس تھے جب سب اڑا دیا تو پھر چپ کر کے وہ بیٹھی ہوں. میں نے تو پیجز کے پیجز وہ کیے کہ کسی نے دیکھا ہو سلیمان کا سارا اپنی طرف سے. تو سارا میں بیٹھ کے عیدی صاحب کے ساتھ، اللہ ان کی بھی درجات بلند کرے، بیٹھ کے ان کی ساری جو اتنی اچھی ریکارڈ کیپنگ بھی تو اس وقت نہیں ہوتی تھی، ایک پرچے اور ایک وہ ڈھونڈ رہے کہ شاید کہیں کوئی زخمی بچہ ملا ہو یا کوئی وہ کسی نے عیدی صاحب کے پاس لا دیا ہو کوئی، وہ نہیں ملا. کیا ملے بھی کچھ ایک امید بھی ہے، ایک وہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جب تک لاش نہیں ہوتی کلوجر تو نہیں ہوتا نا، جب تک کنفرمیشن نہیں ہوتی تو اور یہ بھی ہے. اور ایک تو کچھ ایسے وہ ہوتے ہیں بھی، کچھ نے مجھے کانٹیکٹ بھی کیا کہ ہم اڈاپٹیڈ ہیں، ہمیں اب پتہ چلا ہے 18 سال کے ہو گئے، ہم 20 سال کے، ہمیں اب پتہ چلا کہ ہم اڈاپٹیڈ تھے. تو کہیں ہم تو نہیں ہیں آپ یہ کہ ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ کرائے، یہ کریں نا. کئی لوگوں نے رابطہ کیا اس طرح سے کچھ نے خود بچوں نے جن کو پتہ چلا کہ وہ اڈاپٹیڈ ہیں. کچھ ایک دو بہت اچھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہے، لیکن ہم بچے کو ٹرامیٹائز نہیں کرنا چاہتے انٹل کہ کنفرمیشن ہو. تو کوئی برتھ مارک بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں، یہ کریں. تو میں نے کہا کہ میں عافیہ کو ملوں گی اب. تو پھر میں یہ بھی دیکھیں آپ لوگوں کے، آپ جیسے پوڈ کاسٹ اور وہ انہیں کی بدولت لوگوں تک اویئرنیس گئی نا کہ اچھا ہم نے اگر اس ٹائم پہ کوئی بچہ اڈاپٹ کیا تھا جو اس ایج کا تھا، جو زخمی تھا یا بیمار تھا، تو ہو سکتا ہے وہ یہی ہو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. بس مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت پاکستانی قوم کیا کر سکتی ہے؟ یعنی ڈاکٹر عافیہ کے لیے بہت سے لوگ، بہت سی مائیں، کیونکہ ایک فیلنگز ہیں لوگوں تک، قوم کی بیٹی ہیں، قوم کیا کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ لوگ سوچتے ہیں یار میں گھر بیٹھ کے میں کیا کر سکتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں فرق تو پڑتا ہے. ابھی سب نے ٹرینڈ چلایا تو 20 سال کے بعد پہلی عافیہ کی ای میل کانٹیکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، 20 سال کے بعد پہلی ملاقات ہوئی ہے. اگر ہم چھوڑ دیتے کہ کچھ نہیں ہوتا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. عافیہ کے 2 بچے آئے، ایسے تو نہیں آ گئے. آپ کہہ رہے ہیں اسی ایفرٹ کی بدولت آئے؟ اسی ایفرٹ کی بدولت آئے ہیں. تو خاموش رہنا. دیکھیں دیر از ون تھنگ یو کین ناٹ ڈو. ایک چیز ہے جو نہیں کرنی، اور وہ یہ کہ خاموش ہو جانا یا پریشر میں آ جانا، بولتے رہنا. آپ کو کبھی یعنی کسی امریکن اتھارٹی سے یا پاکستانی کسی نے کہا کہ آپ اس مسئلے پہ خاموش رہیں، ہم خود دیکھ لیتے ہیں اس کو؟ ہمارے پاکستانی بہت کہتے ہیں یہ کیا آپ خاموش ہو جائیں، ہم دیکھ لیں گے. تو کیا اس کے پاس جواز کیا ہوتا ہے ان کے پاس؟ یعنی وہ تو ہم خاموش بھی رہے تو کیا کر لیا؟ مطلب درمیان میں ایسا عرصہ آیا جب آپ خاموش رہے؟ جی بالکل. کسی کے کہنے پہ رہے؟ جی. کتنی دیر؟ 6 مہینے. تو 6 مہینے میں انہوں نے 3 مہینے کہا تھا. تو کیا کیا انہوں نے 3 مہینے کہا. آپ نے 6 مہینے خاموشی رکھی. جی. تو پھر آپ نے پوچھا ان سے کہ 6 مہینے میں کیا کیا آپ نے؟ کوئی جواب نہیں. ہم کر رہے ہیں، بس آپ صبر کر رہے ہیں، آپ صبر کریں. میں نے کہا اب صبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ اب سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کیا ایسا خوف ہے، کیا ایسا ہوا ہے میں دیکھیں میری امی نے تو اتنے اس سے کہا، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. کہتی تھی میں لرزتی ہوں، میں اپنے آپ پہ قابو کرتی ہوں کہ اگر میرا دل تڑپ گیا نا تو پتہ نہیں ہمارے پاکستان میں گھٹنوں تک خون نہ ہو جتنا میرا دل دکھا ہے. لیکن اب اللہ کے گھر ہے وہ، اور یقیناً یہ سب کو جواب دینا ہے. تو یہ چیز ہے. اور دا پوائنٹ از کہ دیکھیں ہمیں کوئی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں،
ہمیں کوئی وی ڈونٹ وانٹ اینی پرسنل گین. ہمیں پیسوں کا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, ہم اپنا محنت کر کے چلا رہے ہیں, تحریک بھی چلا رہے ہیں, اس لیے اٹھتی ہے تحریک, پھر بیٹھ جاتی ہے, کام کرتے ہیں, ڈبل کام کرتے ہیں, اتنے پیسے جمع کرتے ہیں, کمیٹیز ڈالتے ہیں, پیسے نکلتے ہیں, تو پھر ایک پروگرام کرتے ہیں. آپ کو باقاعدہ آپ کام کر رہی ہیں ارننگ کے لیے؟ جی بالکل. اچھا, تو اور کہاں سے آئیں گے پیسے؟ وہی تو بڑا مشکل کام ہے, یعنی آپ اپنی مطلب اللہ ہی ملازمت دیتا ہے آسمان سے ہی, لیکن تو ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بولتے رہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں. اور یہ بات سمجھیں, دیکھیں خوف جو ہے نا, دیٹ از دیر, ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہمارا خوف ہے. اگر ہم خوف نہیں کریں گے نا, خدا کا خوف کریں, اور اللہ نے جو ہماری قسمت میں نا ہم لے کے آئے, ہم لکھا کے لے کے آئے ہیں, ہم بولیں گے تو بھی وہی ہوگا, اور ہم نہیں بولیں گے تو بھی وہی ہوگا. نہ تو گھر بیٹھے بھی مرنا ہے, باہر نکلیں گے تو بھی وہ یہ کہیں کہ ہم اگر نہیں جاتے, یا تو یہ نہیں, آپ کے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. عام امریکی شہری جو ہیں وہ جانتے ہیں, عام امریکی شہری اس کیس کے متعلق یا ڈاکٹر عافیہ کے متعلق جانتے ہیں؟ وہاں پہ اتنی اویئرنیس ہے؟ وہاں پہ زیادہ اویئرنیس نہیں ہے عافیہ کے بارے میں. یہ ہمارے ہاں چونکہ ہماری تو وہ ہے شاید اس لیے وہاں کا میڈیا کور نہیں کرتا. میں تو امریکہ جا ہی نہیں سکی ہوں جو میڈیا کور کرے, اور وہ ہونا. تو ابھی آپ نے کچھ ایسا بنایا پلان؟ میں ابھی جانا چاہی تھی عافیہ سے ملنے, تو انہوں نے وہی نہیں ملنے ہی نہیں دیا. تو ایک بہت ہی انتہائی اسٹوپڈ سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں بالکل, لیکن اب جو ہے اس دفعہ ہم نے مہربانی کر دی تھی کہ آپ کو یوں اندر لے گئے تھے, اب آپ جیل کے باہر بیٹھیں گی اور آپ کو ٹیب سے بات کرا دیں گے. میں نے کہا اگر ٹیب سے بات کرانی ہے تو مجھے یہاں بیٹھ کے کرا دو, سیدھی سی بات ہے, مجھے یہاں بیٹھ کے, یہاں خالی ای میل کیوں دے رہے ہو, مجھے یہاں پہ بھی ٹیب دے دو. بالکل ٹھیک ہے. تو بس اسی پہ بحث. آپ کوئی بات کہنا چاہتی ہوں پاکستان سے, پاکستانی قوم سے؟ پاکستانی قوم جو ہے نا, وہ مطلب میں ان کا کتنا شکریہ ادا کروں, مطلب ان کے دل میرے ساتھ رکھتے ہیں, ان کی دعائیں ہیں جو میں زندہ ہوں, جو میں سروائیو کر گئی عافیہ کو دیکھ کے, ورنہ میں نہیں وہ ہو سکتی تھی. یہ آپ لوگوں کی دعائیں, آپ لوگوں کی ہمت اور آپ لوگوں کا سپورٹ ہے. آپ نے ہمارے گھر کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنایا, قوم کی بیٹی بنایا, اپنی بہن, اپنی ماں, اپنی آنٹی بنایا. تو میں کیسے اس قوم کو نظر انداز کر سکتی ہوں, یا وہ میں تو آپ لوگوں کے احسان تلے ایک چھوٹی سی ادنا سی ایک تحریک لے کے, ایک صاحبان لے کے, یہ آپ لوگوں کی تحریک ہے. یہ عافیہ موومنٹ میری نہیں آپ کی ہے, عافیہ میری نہیں اس قوم کی عزت ہے, آپ سب کی عزت اس سے ہے, آپ کے ہر ایک پاسپورٹ کی عزت اس سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہمت دے. اور کیا امید ہے آپ کو ڈاکٹر عافیہ کب تک رہا ہو جائیں گی؟ تو امید کیا ہے آپ کے ذہن میں, کیا آتا ہے؟ کچھ ہے تو لگتا تو ایک خواب سا ہے, لیکن یہ ہونا ہے. میرا تو ایمان ہے, اللہ نے کن کہنا ہے فیکن. میں نے دیکھا بچے کس طرح سے آئے, ایسے آئے موزانہ طور سے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, لیکن آگے جب آنا ہوتا ہے, جب ہونا ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. مجھے تو یہ ہے کہ یہ کام ایسا ہے نا, یہ اتنا عظیم و شان کام ہے, اور یہ اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ آئی تھنک کہ ہمیں کوئی ہمارا ایسا لیڈر ہی نہیں ہے جس کے نصیب میں اتنا اچھا کام ہو. آپ کہہ رہے ہیں جو وہ کوئی کام کرے یہ تو امر ہو جائے گا وہ لیڈر. بالکل, اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمتوں میں ہی وہ نہیں کیا ہے, پتہ نہیں کس کے نصیب میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ کی آپ نے باتیں سنی. ڈاکٹر عافیہ ہیں جو, یہ ان کا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ سب پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. پچھلے 20 سال سے وہ کن مشکلات کا شکار ہیں. ان کا کیس اس وقت کھلا ہے, آپ جائیں انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں. اگر آپ نے کبھی بھی اس کیس کا مطالعہ نہیں کیا تو اب کرنے کی کوشش کریں. اور اس ایفرٹ میں آپ جس طرح بھی گھر بیٹھ کے میسج کر کے پوسٹ لگا کے جیسے بھی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ دیں. اپنے میزبان فروخ وڈائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.